وی ہیو ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری. پچھلے 20 سے 30 سالوں کے اندر پاکستان کو کوئی ایسا ینگ لیڈر نہیں ملا, محمد علی جناح جیسا لیڈر نہیں ملا, بھٹو جیسا لیڈر نہیں ملا, بے نظیر جیسا لیڈر نہیں ملا. آج آپ ممبر رسول سے لے کر یونیورسٹی تک دیکھ لیں, آپ کی کسی بھی جگہ نہ تو تربیت ہو رہی ہے, چاہے وہ اخلاقی تربیت ہے, نہ سیاسی برداشت کی, نظریے کو برداشت کرنے کی. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں گورنمنٹ نے کس چیز پر بین کیا, کس چیز کو 3 دن تک بند رکھا؟ سوشل میڈیا. بطور قوم ہم اتنی جذباتی ہیں کہ ہم اگر کوئی چیز ہمارے نظریے کے مخالف ہے تو ہم نے اس کو غلط ہی کہنا ہے. جس ریاست کے اندر سیاسی نظریات کو عزت نہیں دی جا سکتی, سیاسی نظریات کو اہمیت نہیں دی جا سکتی, اس ریاست کے اندر جمہوریت صرف نام کی رہتی. آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر سے سیاست تو ختم کر دی, اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ ہمارا ملک انٹلیکچوئل لیڈرز سے محروم ہو گیا. جو بھی پارٹی حکومت کے اندر ہوتی ہے وہ پارٹی ہمیشہ دوسری پارٹی سے اپنا انتقام لیتی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک لیڈر کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے, لیکن لیڈر کی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے. جس ریاست کے اندر لیڈر ہی پولیٹیکلی ٹرینڈ نہیں ہے یا پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس لیڈر کو فالو کرنے والے ورکرز کیسے ٹرینڈ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کا جو عدم برداشت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظریے کے اختلاف ذاتیات تک پہنچا ہے. سیاسی انتقام جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہے کس کا؟ سیاسی عدم برداشت. سیاسی عدم برداشت. سب انتقامی کارروائیوں کے اندر ہماری ریاست یا ہمارا ملک تباہ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے اسمارٹ ویژن پاکستان اور میں ہوں سکندر خان خلیل, دا انفلٹر ایکسچینج ایپیسوڈ 5 کے ساتھ. اور میرے ساتھ موجود ہے اکرام خان سواتی جو کہ لا ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور ماشاءاللہ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں کیمپس میں, اور باقی ایکٹیویٹیز بھی, سوشل ایکٹیویٹیز کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہیں. آج ہم بات کریں گے سیاسی عدم برداشت, پولیٹیکل انٹالرنس کے حوالے سے. یہ ہے کیا, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور پھر معاشرے پر, سوسائٹی پر, اس کے علاوہ جمہوریت پر کیا اثرات ہیں, اور اس کو ہم پھر کم کیسے کر سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو بہت شکریہ اکرام خان سواتی. آپ کا بہت شکریہ بلانے کے لیے. اکرام, سب سے پہلے جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ سیاسی عدم برداشت ہے کیا؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات, جس طرح ہم سیاسی عدم برداشت کی بات کرتے ہیں یا آپ نے کہا پولیٹیکل انٹالرنس کی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل انٹالرنس وہ ہے جہاں پر معاشرے میں جو سیاسی لیڈر ہے یا سیاسی ورکر ہے وہ جب کسی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی یعنی سیاسی نظریے کو عزت نہ دے سکے, اس کو برداشت نہ کر سکے, اور اپنے نظریے کو اور اپنی سوچ کو ہمیشہ درست اور حاوی کرنے کی کوشش کرے. یہ تمام صورتحال جو ہے وہ سیاسی عدم برداشت کو پروان دیتی ہے. اب سیاسی عدم برداشت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی ورکر جس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی, تعلیم نہیں ہوئی ہوئی, اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی, وہ اگر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے گا تو وہ ملک کے اندر, معاشرے کے اندر سیاسی عدم برداشت پیدا ہونے کا, پروان کرنے کا وجہ بنے. اچھا, یہ جو سیاسی عدم برداشت, کیونکہ مختلف ڈیبیٹ میں بھی ہم سنتے ہیں, ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ یار یہ تو پولیٹیکل انٹالرنس ہے اور اسی وجہ سے, تو پھر اس کے وجوہات کیا ہیں؟ یہ چیز کب سے شروع ہوئی اور کون سی ایسی فیکٹرز ہیں, ٹریگرز ہیں جو اس کو پروان چلاتے ہیں؟ دیکھیے جی, سیاسی عدم برداشت کی سب سے بنیادی جو وجہ میں سمجھتا ہوں نا وہ تعلیم نہ ہونا. یعنی ہاں, جو ہمارا لو لٹریسی ریٹ ہے یہ ایک بڑی ریزن ہے. اب پہلی بات اور سب سے بنیادی بات تو تعلیم ہوگی. اب دوسری اور خاص بات جو پہلی بات سے جڑی ہوئی ہے تعلیم سے یا تربیت سے, وہ یہ ہے کہ ہماری سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. بالکل. اس کے بعد ہمارے پاس جتنا بھی علم آتا ہے اس کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے ممبر, یعنی مسجد کا جو امام ہوتا ہے. بالکل. ہم یعنی 3 سے 4 سال بعد مدرسے میں داخل ہو جاتے ہیں, مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ہمارے ممبر سے, اور پھر ہمارے اسکول, کالج اور یونیورسٹی, یہ تمام ہمارے تعلیمی ادارے. تو آج آپ ممبر رسول سے لے کر یونیورسٹی تک دیکھ لیں, آپ کی کسی بھی جگہ نہ تو تربیت ہو رہی ہے, چاہے وہ اخلاقی تربیت ہے, اگر سیاست کی بات کی جائے تو نہ سیاسی
برداشت کی، نظریے کو برداشت کرنے کی، سیاسی ایک سوچ رکھنے والے انسان کو عزت دینے کی، اس کی بات سننے کی. تو میں اگر بنیادی وجہ دیکھوں نا تو سیاسی عدم برداشت ایک بہت بعد کی چیز ہے. اس سے پہلے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے یا ہمیں اس بات کو بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے کہ ایک انگلش کی بڑی پیاری لائن ہے، وی ہیو ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری. اب یہ بات بہت عام سی بات ہے، لیکن یہ وہ بنیادی ریزنز ہیں، بنیادی وجوہات ہیں جو سیاسی عدم برداشت یا آج کے جو حالات ملک میں بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایک پروڈکٹ ہے سیاسی عدم برداشت. تو میرے نزدیک پہلی وجہ تعلیم، دوسری وجہ کہ ہمارے ہاں دوسرے کے نظریے کو، دوسرے کی بات کو، دوسری کی سوچ کو عزت دینے کی، اس کو اہمیت دینے کی اور اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں. اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں یہ چیز یہ خاصیت یا یہ خصوصیت ہم میں ڈال دیں. اچھا، زبردست. چونکہ اگر ہم صرف پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان میں میڈیا کنزیومرز بہت زیادہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا میں اگر اسپیسیفکلی ہم بات کر لیں کہ چونکہ ہر بندے کے پاس فون ہے تو سوشل میڈیا کنزیومرز بہت زیادہ ہیں. تو اس میں پھر جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اور پھر خصوصاً جو سوشل میڈیا ہے، اس کے کردار پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اگر میں میڈیا کے کردار سے پہلے پچھلی بات کے ساتھ ہی اس کو جوڑوں گا، وہ اس طرح کہ دیکھیں ہمارے ہاں برداشت کرنے کی، میں بنیاد سے شروع کرتا ہوں. ہمارے ہاں کوئی ایسی تربیت کا نظام یا ایسی تعلیمی نظام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں برداشت کرنے کی، دوسری کی بات، دوسری کی سوچ کو برداشت کرنے کی کوئی بھی ٹریننگ نہیں ہو رہی یا ہمیں نہیں سکھایا جا رہا. بالکل. اب جب آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، وہاں پر آج تعلیم یافتہ شخص ہے یا غیر تعلیم یافتہ شخص ہے، ہر شخص کے پاس موبائل کا ایکسیس ہے، انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے اور سوشل میڈیا کا ایکسیس ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، تعلیم جب سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے تو ہر شخص سوشل میڈیا پر اپنے نظریے کا اظہار کرتا ہے. جب معاشرے کے اندر برداشت نہیں ہوگی تو نظریے کو، اور کبھی بھی ایک نظریے کو دوسرا شخص مکمل طور پر اس سے متفق نہیں ہو سکتا. لیکن ایک معاشرہ تب پروان چڑھتا ہے جب دو مختلف نظریے رکھنے والے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر معاشرے اور ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں. بالکل. جب آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو آج کل اگر آپ میڈیا پہ دیکھیں گے تو ہر وہ شخص جو اپنے نظریے کا اظہار کرتا ہے تو وہ ایک شخص کے جواب میں 100 مختلف لوگ عدم برداشت ہونے کی وجہ سے اسے گالم گلوچ، اسے برا بھلا کہتے ہیں، جو چیز بعد ازاں برائی، انتشار، لڑائی، جھگڑے کی طرف. تو سوشل میڈیا کے اندر ایک یہ بڑی چیز ہے. دوسری چیز، سوشل میڈیا پر کوئی سینسر نہیں ہے. یعنی سینسر، بالکل ہمیں اظہار خیال کی بالکل آزادی ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لمٹس ہوتی ہیں. ہاں. اب چونکہ ہماری تربیت یا تعلیمی نظام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں سکھائے، تو سوشل میڈیا پر جب آپ آزادی سے گفتگو کرتے ہیں نا، تو جو سننے والا ہے یا جو ویور ہے وہ اپنی جو تربیت ہے، اپنی جو تعلیم ہے، اس کے مطابق اس چیز کا رسپونڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج سوشل میڈیا بہت منفی طریقے سے نیگیٹیولی اپنا رول پلے کر رہا ہے ایز بینگ اے سورس آف کمیونیکیشن. ایسا ہی ہے. مطلب کہ میڈیا کا جو رول تھا کہ اویئرنیس پھیلانا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور مختلف چیزوں کے بارے میں بتانا، اب وہ الٹ ان کو گمراہ کر رہا ہے. آج انتشار کی وجہ، آج لڑائی جھگڑوں کی وجہ. اب ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس میں گورنمنٹ نے کس چیز پر بین کیا، کس چیز کو 3 دن تک بند رکھا؟ سوشل میڈیا. ٹیلی فون، موبائل سمز چل رہی تھی، لیکن آپ کا تمام تر جو دوسرے میڈیا سروسز تھی یا سوشل میڈیا تھا وہ بند تھا. اس کی ریزن کیا تھی؟ کہ یہ انتشار کی وجہ بن رہی ہے. چاہے وہ اچھا، تیسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ غیر تصدیق شدہ جو خبریں ہیں نا، فیک نیوز آ جاتی ہیں، پروپیگنڈا، انہوں نے اس سوشل میڈیا کو، یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو غیر تصدیق شدہ خبریں اور ایسی خبریں جس سے عوام کے جذبات کو ابھارا جا سکے، اس کے لیے سوشل میڈیا کو بہت استعمال کیے، جس کی وجہ سے میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ہماری ایسی ٹریننگ نہیں ہوئی کہ ہم صحیح اور غلط کو یا ہم کسی نظریے کو برداشت کر کے رہنے دیں.
ہم اتنی جذباتی قوم ہیں، بطور قوم ہم اتنی جذباتی ہیں کہ ہم اگر کوئی چیز ہمارے نظریے کے مخالف ہے تو ہم نے اس کو غلط ہی کہنا ہے، وہ کسی اور شخص کا نظریہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں عزت دینی چاہیے. تو یہ ایک بڑی وجہ. اچھا، اس میں اگر قائدین کا جو رول ہے تو وہ اپنے کارکنوں کو یا ان کی تربیت کر کے وہ کس طرح اس عدم برداشت کو کم کر سکتے ہیں؟ ان کا رول کیا ہوگا؟ سکندر بھائی، اگر دیکھا جائے، تاریخ دیکھی جائے، پاکستان کی اگر تاریخ ہم پاکستان بننے سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیں، قائد اعظم صاحب نے ایک نوجوان لیڈر تھے اور ان کے ساتھ جتنے اور لیڈران تھے، چاہے وہ لیاقت علی خان تھے، وہ علامہ اقبال تھے، وہ سر سید احمد خان تھے، وہ نوجوان لیڈر تھے. آپ اگر ادھر غور کریں تو ادھر ایک باقاعدہ ایک سیاسی تربیت ہوا کرتی تھی. اب وہ سیاسی تربیت کدھر سے آئی؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے. وہ سیاسی تربیت آئی تعلیمی اداروں سے کہ وہاں پر یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ تھی. اور یہ نہیں تھا کہ صرف سیاست ہی ہوتی تھی، تعلیم بھی تھی اور اعلیٰ تعلیم تھی. اگر آج دیکھا جائے تو آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر سے سیاست تو ختم کر دی، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہمارا ملک انٹلیکچول لیڈر سے محروم ہو گیا. وہ ان لیڈر سے محروم ہو گیا جو سیاست کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بہتری کی بات بھی کرتے تھے، معاشرے پر ایک پازیٹیو کرٹیسزم کیا کرتے تھے. اب جالب صاحب کی اگزامپل لے لیں. جالب ایک ایسا لیڈر تھا، میں اس کو وہ ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو معاشرے کی برائیوں کو پر بات کرتا تھا، اس پر لکھتا تھا. لیکن آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر سے جب حکومت نے بین لگا دیا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سے 30 سالوں کے اندر پاکستان کو کوئی ایسا ینگ لیڈر نہیں ملا، محمد علی جناح جیسا لیڈر نہیں ملا، بھٹو جیسا لیڈر نہیں ملا، بے نظیر جیسا لیڈر نہیں ملا. ریزن از دیٹ کہ تعلیمی اداروں کے اندر جب تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر اپنے نظریے کا اظہار کرو گے تو آپ کو ایک مثبت کرٹیسزم ملے گی، اور مثبت کرٹیسزم آپ کو پروان چڑھائے گی، کیونکہ آپ کی کرٹیسزم کرنے والا ایک تعلیم یافتہ شخص ہے، وہ معاشرے اور ملک کی بہتری اور آپ کی بہتری کی بات کرے گا. لیکن جب آپ کی سیاست صرف روڈوں، گلیوں، چوراہوں اور حجروں تک محدود ہو گئی تو آپ کی سیاست کے اندر سے ٹریننگ ختم ہو گئی، تربیت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ایسے لیڈر پروان چڑھنے لگ گئے جو صرف معاشرے کے اندر انتشار پھیلانا جانتے ہیں. مطلب کہ جو اگر ہم سیاسی عدم برداشت، کیونکہ اس میں پھر لوگ ورکرز کی بات کرتے ہیں، یہ ورکر، تو آپ کا یو مین دیٹ کہ جو لیڈرشپ ہیں ان میں بھی خامیاں بہت زیادہ ہیں. دیکھیں، اگر لیڈر کے اندر خامیاں، دیکھیں میں لیڈر کی طرف آنے سے پہلے آپ نے کہا ورکرز کی بات تھا. دیکھیں ورکر کون لوگ ہیں؟ لوگ ہیں. ہاں بالکل. ورکر کس کو مانتے ہیں؟ اپنے لیڈر کو. جب لیڈر ایک تعلیم یافتہ شخص ہوگا یا ٹرینڈ پولیٹیشین، ضروری نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک لیڈر کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے، لیکن لیڈر کی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ٹرینڈ لیڈرشپ نہیں ہے، پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ لیڈرشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ورکر تو تبھی ٹرین ہوگا نا جب آپ کا لیڈر ٹرینڈ ہوگا، جب آپ کا لیڈر پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ ہوگا. تو جس معاشرے کے اندر یا جس ریاست کے اندر لیڈر ہی پولیٹیکلی ٹرینڈ نہیں ہے یا پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس لیڈر کو فالو کرنے والے ورکرز کیسے ٹرینڈ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے نا. اچھا، سیاسی عدم برداشت، پولیٹیکل انٹالرنس کی معاشرے پر اور اس کے علاوہ جمہوریت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سکندر بھائی، پاکستان کی اگزامپل دوں گا. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس نے لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، پھر ایک بڑا سپین جالب، اعتزاز احسن جیسے لیڈر، مشاہد اللہ خان جیسے لیڈر، جاوید ہاشمی جیسے لیڈر. اب یہ وہ لیڈرز ہیں نا جو پولیٹیکلی ٹرینڈ ہے، اور میں نے آج تک ان لیڈرز کو اگر کسی پر کرٹیسزم کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ان کے پولیٹیکل اوپینین پر دیکھا ہے. اب میں آپ کو ڈفرنس، جو فرق میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت پر یا معاشرے پر فرق کیا پڑ رہا ہے، کہ وہ لیڈرز جو ٹرین ہو کر آئے ہیں وہ صرف اور صرف اگر کسی سے اختلاف رکھ رہے ہیں تو وہ اس کے نظریے سے رکھ رہے ہیں، لیکن نظریے کے اختلاف صرف نظریے تک ہی ہے، وہ اس کی ذات تک نہیں آیا. ہمارے معاشرے کا جو عدم برداشت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظریے کے اختلاف ذاتیات تک پہنچا ہے. اور جب آپ
یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اس پولیٹیکل ورکر ذاتی نظریات کا اختلاف ذات تک، رشتہ داروں تک، بالکل، اور پھر معاشرے تک لے آئیں، تو اس معاشرے میں کبھی بھی کہیں بھی امن نہیں ہو سکتا، آپ کا وہ معاشرہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا، آپ کا وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں پر وہاں پر رہنے والے باسی سیاسی نظریوں کو، اختلاف کو آپس اور ملک کی ترقی کے درمیان لیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز. اب آپ نے پوچھا جمہوریت پر. بالکل. جمہوریت پر کیسے اثر ہے؟ دیکھیں جمہوریت اگر دیکھی جائے نا تو جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت عوام کی نمائندگی، عوام کی حکومت ہے. ٹھیک ہے، اب وہ عوام جو سیاسی عدم برداشت کی شکار ہوگی، جس کے لیڈرز ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، پولیٹیکلی ٹرینڈ نہیں ہیں، جب ایک معاشرے یا ایک ریاست کے اندر ایک ایسا ماحول بن جائے جہاں پر سیاسی نظریات کی بنیاد پر قتل و غارت ہو، جہاں سیاسی نظریات کی بنیاد پر انتشار ہو، جلاؤ گہراؤ ہو، پھر اسی سیاست کی فرش پر حکومت جمہوریت پسند یا جمہوری نہیں ہو سکتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سیاسی عدم برداشت ہے، اس نے ہمارے معاشرے میں سے امن کو، معاشرے میں آپس یعنی بھائی چارہ ختم ہو گیا. یعنی آج اگر آپ دیکھیں تو ہماری یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز یا پولیٹیکل اوپینین کے ڈیفرنسز کی بیس پر ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے. بالکل. ایک دوسرے کی ایونٹس پر، ایک دوسرے کی بہتر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. یہ ان ریٹرن یہی لوگ باہر نکل کر معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں. تو معاشرہ بہت بری طرح اس عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے. اور جمہوریت میں کہتا ہوں کہ جس ریاست کے اندر عدم برداشت نہیں ہے نا، سیاسی عدم برداشت نہیں ہے، جس ریاست کے اندر سیاسی نظریات کو عزت نہیں دی جا سکتی، سیاسی نظریات کو اہمیت نہیں دی جا سکتی، اس ریاست کے اندر جمہوریت صرف نام کی رہتی. اچھا اکرام، آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ اس میں تعلیمی اداروں کا کافی زیادہ رول ہے. اب تعلیمی اداروں سے ایک اور چیز میں کلیئر کرتا چلوں کہ لیڈر تو ڈائریکٹ نہیں بنتا نا، وہ تو ایک ارتقائی عمل ہے، کوئی ریولوشنل وہ عمل نہیں ہے. اب لیڈر پہلے اس کی عمر لازمی بات ہے یونیورسٹی میں، کالج، اسکول میں. اب اسی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ جو ان کا لیب ہوتا ہے، فار ایگزامپل کمپیوٹر کا اسٹوڈنٹ ہے تو کمپیوٹر لیب جاتا ہے، کیمسٹری کا تو کیمسٹری لیب. اب پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کدھر جائے گا اپنی یہ ساری چیزیں، کیونکہ ادھر سے تو 40 سال پہلے ایک ڈکٹیٹر نے اسٹوڈنٹ یونین پہ بین بھی لگایا تھا. تو اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں تعلیمی اداروں کے اندر نا میں اگر دیکھوں نا تو حکومت کی پالیسیز، جس طرح آپ نے ایک ڈکٹیٹر کا ذکر کیا، بالکل وہ ایک غلط عمل تھا. اور دیکھیں ہماری اس کے بعد جمہوری حکومتیں جو بہت جمہوریت پسندی اور جمہوریت کے نام پر عوام کو بیوقوف بناتی رہی، ان 40 سالوں کے بعد کیا کوئی ایسی جمہوری حکومت یا کوئی ایسا جمہوری لیڈر نہیں آیا جو اس چیز کو ختم کر سکے یا اس پابندی کو ختم کر سکے؟ تو تعلیمی اداروں کی، جس سے ہم نے دوسری طرف پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کی بات کی کہ جی وہ کیا کریں گے، یا ان کی جو پریکٹیکل گرومنگ ہے، تو یہ ایک بڑا فلا ہے سکندر. اور یہ صرف پولیٹیکل سائنس کی بات نہیں ہے، ایسے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں ہمارے تعلیمی نظام کے اندر جو پریکٹیکل امپلیکیشن کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر کمزور ہے. اور خاص طور پہ اگر پولیٹیکل سائنس کی بات کی جائے یا پولیٹیکل جو ہمارے بیہیویئر ہو سکتا ہے یا پریکٹسز ہو سکتی ہیں، وہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہمارا ملک ایک بدنصیب ریاست ہے جہاں پر ہمارے جن کو مستقبل کہا جاتا ہے، نوجوانوں کو، ان کے لیے ایسا ماحول، ان کا ایسا تربیت کا نظام نہیں بنایا گیا جہاں پر وہ اپنی سیاسی نظریوں کو، سیاسی شخصیت کو، اپنی جو کردار ہے سیاسی، یا اپنا سیاسی جو وہ اپنی جو سیاست کا کیریئر رکھنا چاہتا ہے یا ملک کی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ خود کو ٹرین کر سکے. بالکل. تو یہ ایک بڑا فلا ہے ہماری تعلیمی ادارے کے. اچھا اکرام، لیڈر کی ہم بات کر رہے تھے تو چونکہ لیڈر کا بہت بڑا رول ہے اس سیاسی عدم برداشت کو کم کرنے میں، تو پھر وہ اس لیڈر کے لیے کیا کیا کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، کوالٹیز ہونی چاہیے اس لیڈر میں؟ دیکھیں سیاسی لیڈر کا ایک سب سے پہلے اور سب سے بنیادی عمل تو یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنے ورکرز کے اندر
سیاسی نظریے کو، ہر سیاسی نظریے کو دیکھیں، میں اپنی ذاتی طور پر ایک نظریہ یہ رکھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں ایک سیاسی لیڈر ہوں تو اس کی سب سے بنیادی جو پہلو ہے یا جو بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ میں دوسرا کوئی شخص جو کوئی اور سیاسی نظریہ یا وہ سیاست کے اندر کسی اور نظریے کا ساتھ دے رہا ہے، میں اس کو عزت دوں۔ آج ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ سیاسی نظریے کے اختلاف کو پس پوش چھوڑ کر وہ سیاست کے اندر جب ذاتیات کو شامل کرنے لگ جاتے ہیں تو یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر سیاسی نظریے کو برداشت نہیں کر سکا، اور وہ نہیں کر سکا اس لیے اس نے دوسرے سیاسی نظریے رکھنے والے شخص کی ذات پر حملہ کیا۔ تو پہلی پولیٹیکل لیڈر جو کوشش کر سکتا ہے وہ یہ اپنے ورکرز کے اندر سیاسی عدم برداشت کے لیے کہ وہ اپنے ورکرز کو دوسروں کے نظریات کو عزت دینا اور دوسروں کے نظریات کو اہمیت دینے کی تعلیم یا تربیت کرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ وہ اپنے عمل سے اس کی کوالٹیز وہ اپنے ایک پولیٹیکل لیڈر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنا جو پولیٹیکل وہ بیہیویئر رکھتا ہے یا وہ معاشرے کے اندر یا وہ جس بھی جگہ پر ہے، کسی پارٹی کے اندر صدر ہے، کسی پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کے عمل سے، اس کے کسی بھی سیاسی بیانیے میں ریاست یا ریاست کے قانون کے یا ریاست کے آئین کے خلاف عوام یا اپنے ورکرز کو بغاوت کے لیے یا انتشار کی طرف نہ بڑھائے۔ اب کیونکہ سیاسی نظریہ ایسی چیز ہے نا کہ اس کے جو سیاسی پارٹی ہے اس کا ورکر ایک نظریے کے تحت چلتا ہے، اور کبھی بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے یا کوئی بھی پولیٹیکل اوپینین جو ہے وہ کسی بھی ریاست کے آئین کے خلاف نہیں ہوتا، وہ ریاست کے معاملات کے خلاف ہو سکتا ہے، ریاست کے اداروں کی ایکٹیویٹی کے خلاف، ان کی ڈیوٹی اگر وہ صحیح نہیں کر رہے اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی جتنی بھی بیانی ہیں وہ ریاست کے آئین کے خلاف یا اپنے ورکرز کو ریاست کے آئین کے خلاف بغاوت کرنے پر اتارتے ہیں۔ تو سیاسی ورکر کے اندر سب سے بنیادی چیز یا سیاسی لیڈر کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کسی بھی رول سے، کسی بھی ایکٹ سے آئین اور قانون کے خلاف عمل نہ کریں۔ اچھا، آپ نے آئین کی بات کی تو مجھے ایک ویڈیو یاد آئی، ابھی ریسنٹلی سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اس میں ہم پھر لیڈر کی بات کر رہے تھے کہ لیڈر میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ انفارمیٹیو ہونا چاہیے، اس کے بیک گراؤنڈ انفارمیشن اس کو ہونا چاہیے، ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، کافی زیادہ چیزیں۔ تو اس سے ایک اینکر پوچھ رہے ہیں کہ آئین پاکستان کیا ہے، پاک سرزمین قومی ترانہ کیا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا، وہ اس کو بول رہا ہے کہ بھائی آپ کیا ہیں، تو میں چیئرمین ہوں۔ اب لازم بات ہے، چیئرمین بھی ایک نچلی سطح پہ ایک لیڈر ہوتا ہے، تو اگر یہ ایسے بندے اوپر جائیں تو میرے خیال میں پھر یہی حالات بنیں گے جو آج کل ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو کہ سیاسی انتقام، ایک لفظ یوز کرتے ہیں ہم کہ سیاسی انتقام یہ جو ہو رہا ہے، یا ابھی بھی ریسنٹلی جن کی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے، تو اس سیاسی انتقام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سکندر، آج کی ہماری جتنی بھی ابھی تک گفتگو ہوئی نا وہ سیاسی عدم برداشت پہ، پولیٹیکل انٹالرنس، اور سیاسی انتقام جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہے کس کا؟ سیاسی عدم برداشت۔ سیاسی عدم برداشت۔ اب وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہمارے اندر سیاسی عدم برداشت یعنی ہم سیاسی نظریوں کو یا نظریہ جو بھی ہو، اگر ہم اس کو برداشت کر لیں، اگر ہم اس کو اہمیت دیں یا اس کو ایٹ لیسٹ عزت دیں، تو ہم کبھی بھی سیاسی انتقام نہیں لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سیاسی انتقام جہاں پر بھی ہوگا، جس ریاست کے اندر بھی ہوگا، اس ریاست کے اندر کبھی بھی آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ریاست یا وہ ملک باقی ریاستوں کے اندر یا باقی دنیا کے اندر اپنا ایک اچھا یا ایک مثبت امیج بنا سکتا ہے۔ بالکل۔ اب آپ یہ پاکستان کی اگزامپل دیکھ لیں آپ کہ یہاں پر کیونکہ آپ جب بھی سیاسی انتقام کی بات کرتے ہیں تو ایک پارٹی جب حکومت کے اندر آتی ہے تو دوسری اپوزیشن کے اندر آتی ہے، اور جو بھی پارٹی حکومت کے اندر ہوتی ہے وہ پارٹی ہمیشہ دوسری پارٹی سے اپنا انتقام لیتی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہے، اور اس سب انتقامی کارروائیوں کے اندر
ہماری ریاست یا ہمارا ملک تباہ ہوا ہے. کیونکہ پولیٹیکل لیڈر کبھی بھی کیا ہوا, ایک کو جیل ہو گئی, دوسرے کو جیل ہو گئی, بعد ازاں وہ بھی فارغ ہو گئے, وہ بھی جیلوں سے نکالے گئے, لیکن اس سب کے بیچ اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ ملک کا اور ریاست کا. چلے اکرام, اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور پوری ڈسکشن کو سولوشن کی طرف جاتے ہیں کہ سیاسی عدم برداشت کو ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کو کم سے کم تر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے بنیادی اور پہلی بات سکندر کہ سیاسی عدم برداشت ختم کرنے کے لیے نا, جیسا میں نے سب سے پہلی بات کہی کہ ہمارا جو پہلی درسگاہ ماں کی گود اور اس کے بعد جو ممبر ہے نا, آج اگر آپ ممبر رسول پر بھی دیکھیں نا تو ممبر رسول پر بھی ہمیں کیا باتیں ملتی ہیں, انگریز, یہودی کافر, یہودی دشمن, اور امریکہ نے یہ کر دیا, خدا امریکہ کو تباہ و برباد کر دے. بالکل. ہماری تربیت معاشرے کے اندر جو سیاسی یا معاشرے کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے, اگر سیاسی عدم برداشت آپ نے ختم کرنی ہے نا تو آپ نے معاشرے کے اندر برداشت کرنے کی, دوسرے کے نظریے کو, دوسرے کے اظہار کو, اظہار خیال کو, دوسری کی گفتگو کو, دوسری کی سوچ کو برداشت کرنے کی, اس عزت دینے کی, اہمیت دینے کی کوشش کرنی. اور اگر آپ کا اس سے اختلاف ہے تو آپ ایگری کریں کہ جی ہاں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس کے خلاف انتقامی یا اس سے بدلہ لینے کی یا اس کو نیچے رکھنے کی اور اپنے نظریے کو اوپر رکھنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ سب سے بنیادی اور ضروری چیز ہے اگر آپ نے معاشرے کے اندر سے سیاسی عدم برداشت ختم کرنا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ اکرام خان سواتی, بہت زبردست اور پروڈکٹیو قسم کی باتیں ہوئی. بہت شکریہ.